السلام علیکم پائن. کل ڈی جی آئی ایس پی آر سے جو صحافیوں کی تفصیلی ملاقات ہوئی جس کو ہم نے رپورٹ کیا اپنے ویلاگ میں، اس میں ایک بڑا اہم اور سینسٹیو سوال تھا ہتھیاروں کے تجربات کے حوالے سے. وہ ادھورا سوال اور اس کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ جواب آج کچھ صحافیوں نے رپورٹ کیا. چونکہ وہ سوال اس ناچیز اس خاکسار کا تھا، لہٰذا وہ سوال اور اس کا جواب آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اور دوسرا 27ویں آئینی ترمیم جس کا بگل بچ چکا ہے، خبروں میں ہے، ہر تجزیہ نگار، ہر صحافی، ہر رپورٹر 27ویں آئینی ترمیم میں کیا چھپا ہے، کون سے سانپ برآمد ہونے ہیں پٹاری سے، وہ بیان کر رہا ہے. ہمارے پاس جو اندر کی خبر ہے 4 سے 5 اہم نکات ہیں، چاہے وہ افواج پاکستان کے کسی نئے عہدے سے جڑی ترمیم ہو، یا مدت ملازمت کا تحفظ ہو، یا کچھ اور. پھر چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا اختیار، یا مجسٹریٹی نظام کی بحالی، یا پھر 30 نومبر کس شخصیت کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہے، اس سے پہلے اس کی تعیناتی کرنی ہے کسی ایک اہم عہدے میں، اس لیے جلدی ہے اس ترمیم کی. ترمیم کب آ رہی ہے اور کیوں جلدی ہے، یہ بیک گراؤنڈ بھی آپ کی خدمت میں رکھیں گے. اور پیپلز پارٹی نے جو بلاول بھٹو زرداری کی صورت میں ٹویٹ کیا، وہ ایک سکرپٹ ہے، ملی بھگت ہے، یا دباؤ بڑھانے کے مترادف کو بات ہے. میرے پاس خبر اس سب کے برعکس ہے. تو آئیے سب سے پہلے کہانی شروع کرتے ہیں جو ادھورا سوال ایک رہ گیا اس حوالے سے. دیکھیے، چونکہ ہم نوٹس بھی لیتے ہیں، صحافیوں کا کام ہے، تو کل میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے 4 بڑے بنیادی اور مختصر سوال کیے تھے. ایک سوال بڑا اہم تھا جو اس سلسلے میں تھا کیونکہ اس میں عوام الناس کی توجہ تھی. پاکستان مسلسل حالت جنگ میں ہے، چاہے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، چاہے بھارت کے ساتھ معاملہ ہو، یا افغانستان کی سرحدوں پہ گرمی ہو، تو مسلسل حالت جنگ میں پاکستان رہا اور ہے. تو اس تناظر میں جو ہرنائی بلوچستان کا ایک مقام، وہاں پہ آسمان پر جو دھنک کے کچھ مختلف بے ترتیب رنگ بکھرے، جس کی بنیاد پر یہ قیاس رائے کی گئی، اسپیکولیشن کی گئی کہ ایز اف پاکستان نے وہ اہم ہتھیار جو ہے اس کا تجربہ کیا ہے، کوئی میزائل سسٹم کا تجربہ کیا ہے. اور اس کے اوپر کچھ انٹرنیشنل جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں، ان کی مسلسل رائے یہ تھی کہ پاکستان نے واقعتاً کسی ہتھیار کا، کسی میزائل سسٹم کا تجربہ کیا ہے. گو کہ پاکستان کا جو محکمہ موسمیات ہے وہ میزائل کے حوالے سے بات تو نہیں کرتا، لیکن اس نے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے، ان رنگوں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ جو دھنک ہے یا قوس قزح ہے، اس کی مختلف حیتیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں، جو بسا اوقات موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس شکل میں بنتی ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے کوئی میزائل مختلف سرکلز پورے کرتا ہوا آسمان سے گزرا ہے. لیکن سیکیورٹی ایکسپرٹس کی رائے تھی کہ پاکستان نے کچھ اہم ترین ہتھیاروں کا تجربہ کیا ہے، بالخصوص بھارت میں اس حوالے سے بڑی رائے پائی جاتی تھی. تو میرا اسپیسیفک سوال یہ تھا ڈی جی آئی ایس پی آر سے، جو میں نے لکھا بھی ہے سوال، اس کا جواب بھی لکھا. رپورٹ کرنے کے لیے آپ نوٹس لیتے ہیں. تو میرا شریف چوہی صاحب سے سوال یہ تھا، احمد شریف چوہی صاحب سے، کہ کیا پاکستان نے ہرنائی کے مقام پر بلوچستان میں ریسنٹلی کسی نئے ہتھیار یا کسی نئے میزائل کا تجربہ کیا ہے؟ یہ پرٹننٹ میرا ان کی خدمت میں سوال تھا. اور یہ سوال اس لیے ریلیونٹ تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ حالیہ دنوں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ایک پروگرام میں تبصرہ کر رہے تھے. تو لیکن سوال پرٹننٹ تھا بلوچستان میں پاکستان کے حالیہ مبینہ تجربات کے حوالے سے. تو اس کا ان کا جو جواب تھا، حالانکہ سوال میرے 4 تھے جو میں کل ویلاگ میں رپورٹ کر چکا ہوں، یہ میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ آج سارا دن یہ نیشنلی انٹرنیشنلی سٹوری ڈسکشن میں رہی، اور چونکہ سوال میرا ہے تو مجھ پہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں. ان کا جواب یہ تھا کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے، ایک مسلسل ایوالو ہو رہی سچویشن ہے. ہمارے لیفٹ رائٹ جو بارڈرز ہیں، جو صورتحال درپیش ہے، اس میں سیکیورٹی کے ڈائنامکس بدلتے رہتے ہیں. اس بیچ پاکستان اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے مسلسل مختلف ہتھیاروں کے تجربات کرتا رہتا ہے. اور سامنے کی بات ہے کہ بھارت بھی کرتا ہے، مختلف میزائل سسٹمز کے، مختلف ڈیفنس سسٹم کے تجربات کرتا ہے. تو یہ ان کا جواب بڑا مختصر تھا کہ پاکستان چونکہ ایوالونگ سیکیورٹی سچویشن کا حامل ہے، تو اس بیچ ہم مختلف تجربات کرتے رہتے ہیں، اور یہ تجربات جو ہیں ان کا پبلک ڈومین میں اظہار کوئی ضروری نہیں ہوتا. یہ ان کا جواب تھا. لیکن اس کو جو رپورٹ کیا کچھ صحافی دوستوں نے، بالخصوص انگریزی اخباروں اور انگریزی جو ویب سائٹس ہیں انٹرنیشنل، ان کے لیے وہ قدرے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. کیوں؟ تاثر یہ ابھرا کہ ایز اف جو ٹرمپ نے انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نیوکلیر تجربات رہتا ہے لیکن بتاتا نہیں، تو شاید اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا کہ ہاں کرتا ہے لیکن ہم بتائیں گے نہیں پبلکلی. یہ تاثر غلط ہے. پرٹننٹلی میرا سوال ہرنائی بلوچستان میں ہونے والے کچھ تجربات کے اوپر تھا، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ پاکستان تجربات کرتا رہا ہے، کرتا رہے گا، جو کہ کسی بھی ملک کا حق ہے. یہ جو نیوکلیر کی ڈومین ہوتی ہے، لفظ این ہے، یہ بڑا حساس ہوتا ہے. یہ میں اپنے دیکھنے والوں کو واضح کروں اور صحافی دوستوں کی خدمت بھی عرض کروں گا بحیثیت طالب علم، کیونکہ اس میں ظاہری بات ہے عالمی قوانین ہیں، انٹرنیشنل پروٹوکولز ہیں، اور پاکستان ان سب کا سگنیٹری ہے. تو ایسے کسی بھی مدعے کے اوپر بہتر ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ سے کنفرم کریں کہ کیا آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ ٹرمپ کے جواب میں تھی یا اجمل جامی کا جو سوال تھا ہرنائی میں بلوچستان میں تجربات، اس کے جواب میں تھی.
تو یہ میں نے دوبارہ بھی تصدیق کی تو یہ جواب ہرنائی کے اوپر تھا، اور تاثر مجھے یہ ابھرا کہ پاکستان اپنا جو ویپن سسٹم ہے اس کے اوپر تجربات کرتا رہا ہے، کرتا رہے گا پاکستان کی سیکیورٹی کی ایوالونگ سچویشن کی وجہ سے۔ یہ ایک وضاحت تھی جو میں نے آپ کی خدمت پیش کر دی۔ 27ویں ترمیم پہ آ جائیں فوری، آج خبر سب سے اہم یہی ہے۔ دیکھیے جی، یہ بھی میرا سوال تھا کل ویسے DGI/SPR سے کہ کیا پاک فوج میں کوئی نیا عہدہ متعارف کروایا جا رہا ہے جیسے کہ CDS کا یا CNC کا، کمانڈر ان چیف کا؟ تو انہوں نے کہا یہ پارلیمان کا کام ہے، ہم سے رائے طلب کی گئی تو ہم انہیں رائے ضرور دیں گے۔ تو تردید انہوں نے نہیں کی، یہ کہا کہ پارلیمان کا کام ہے۔ تو یہ چونکہ ایک بڑا اہم مدعا ہے، آرٹیکل 243 کا ذکر خود بلاول نے اپنے ٹویٹ میں کل کر دیا تھا، اس لیے سوال بھی ریلیونٹ ہو گیا اور جواب بھی کسی حد تک ریلیونٹ ہو گیا۔ اب وہ پٹاری کھل گئی ہے۔ اس میں جو بیرسٹر عقیل نے یا کچھ لوگوں نے تبصرہ کیا کہ موجودہ صورتحال میں چونکہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ 5 ستارہ ہیں، 5 سٹار ہو جاتے ہیں، آرمی چیف 4 سٹار ہوتا ہے، سروسز چیف بھی 4 سٹار ہوتے ہیں، چاہے وہ نیوی کی ہوں، ایئر فورس کی ہوں، یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوں جو جنرل شاہد شمشاد مرزا ہیں جو نومبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تو اس بیچ میں کچھ لوگوں کا ماننا ہے، بالخصوص بیرسٹر عقیل یا کچھ اور صحافیوں کا، کہ ایک چونکہ 4 سٹار سسٹم کے تحت چل رہی تھی سروسز، تو اب اس میں 5 سٹار آ گیا فیلڈ مارشل کی صورت میں۔ تو ایک آئینی جو تحفظ ہے وہ درکار ہے، اس سلسلے میں شاید کوئی نیا عہدہ تخلیق کرنا ہے، جو میں نے 2 عہدے بتائے۔ تو میری آج کی جو ریسرچ ہے اور کچھ آئینی ماہرین سے جو گفتگو ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں واضح کر دوں کہ یہ جو ہم کل اور پرسوں سے ڈسکس کر رہے تھے کہ آرٹیکل 243 میں جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جو اختیارات ہیں کہ وہ کنٹرول اینڈ کمانڈ کریں گے آرم فورسز کو، اور پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کریں گے نیوی کے، ایئر فورس کے اور دیگر فورسز کے سربراہان کی تعیناتی کے اوپر دستخط، ان کو کمیشن گرانٹ کریں گے، اور پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر تعینات کریں گے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کو، اور چیف آف آرمی اسٹاف کو، چیف آف نیول اسٹاف کو، اور چیف آف ایئر اسٹاف کو، اور ان کی سیلریز بھی ڈٹرمن کریں گے، الاؤنسز بھی ڈٹرمن کریں گے۔ اس کی جو بنیادی اسپرٹ ہے، ایک تاثر کل سے یہ ابھرا کہ شاید اس کو ختم کرنا ہے اور تمام اختیارات کمانڈ اینڈ کنٹرول کے آرمی چیف یا فیلڈ مارشل کو دینے ہیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ یہ تاثر درست نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ 4 سٹار سے 5 سٹار اپوائنٹمنٹ ہو چکی فیلڈ مارشل کی، جو کہ ظاہری بات ہے ہر دور میں تو فیلڈ مارشل نہیں ہوگا، اس لیے اس کو ایک آئینی تحفظ دیا جائے گا، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وائس چیف کا عہدہ تخلیق کیا جائے، اور CDS یا کمانڈر ان چیف کے عہدے جو ہیں ان کی ضرورت ہو تو شاید وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وائس چیف کا عہدہ جو ہے وہ تخلیق کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک گیپ آ رہا ہے، 5 سٹار ایک بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور نیچے باقی سارے 4 سٹار بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو وائس چیف ہوگا وہ بھی 4 سٹار ہوگا، تو اس سے جو آپریشنل چیزیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، اور یہ بھی طے ہو جائے گا کہ یہ جو تعیناتی ہے اور مدت ہے وہ 5 ستارہ فیلڈ مارشل کے لیے کی گئی ہے، تو اس سے ایک سیکوینس یا ایک جو گیپ آ رہا ہے وہ کلیئر ہونے کا امکان ہے۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ اور ناقص سی رائے ہے اس سارے سلسلے میں۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول مکمل پریزیڈنسی سے لینے کی خبر شاید درست نہیں ہے، یہ ہے ایک پہلو، اور اس میں ایک نیا عہدہ جس کی جانب میں نے اشارہ کیا، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، تو اگر کوئی نیا عہدہ آنا ہے تو وہ اس سے پہلے آ جائے گا۔ یہی صورتحال آئینی عدالت کے حوالے سے، آئینی بینچ تو آپ نے 26ویں ترمیم میں بنا لیا، لیکن آئینی عدالت جو ہے وہ بنانا مقصود تھی، جو پیپلز پارٹی کی مانگ بھی تھی، اور حکومت بھی سمجھتی تھی کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے، ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے۔ اس میں میں دیکھ رہا تھا، یہ کامن سینس کی بات ہے، کچھ صحافیوں نے خبر دی کہ 30 نومبر کسی اہم شخصیت کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے، تو اس سے پہلے اگر اس شخص کو رکھنا ہے آئینی عدالت کے سربراہ کے طور پر تو یہ ترمیم ضروری ہے۔ ترمیم تو آ گئی، آپ سمجھیں کہ 7 نومبر کو سینٹ میں پیش کی جا رہی ہے، اور اسی ماہ اس کی منظوری کا امکان ہے۔ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ اگلے 10 سے 15 دن کے اندر یہ ترمیم منظور ہو کے نافذ العمل ہو چکی ہوگی۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ 30 نومبر کو کون ریٹائرڈ ہو رہا ہے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی اعلیٰ فوجی عہدیدار ریٹائرڈ ہو رہا ہے۔ یہ جسٹس امین الدین صاحب کی اگر آپ چیک کیجئے میعاد، تو وہ شاید پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ پہلو نیا یہ ہے کہ شاید اس میں حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کچھ ریٹائرڈ ججز کو ایڈ ہاک ججز کے طور پر، جیسے سپریم کورٹ میں بھی لوگ آتے ہیں ایڈ ہاک ججز کے طور پر، جب سیٹیں کم پوری نہیں ہوئی ہوتی، اسامیاں خالی ہوتی ہیں، اس میں قاضی فائصہ صاحب کا نام گردش ضرور کر رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ ان سے مستفید ہو۔ ظاہری بات انہوں نے ڈلیور بہت اچھا کیا اپنے دور میں، ہر حکومت میں ہر دور میں مختلف جج صاحبان نے، چیف جسٹس صاحبان نے بھرپور ڈلیور کیا، ثاقب نثار صاحب ہوں یا اس کے بعد قاضی فائصہ صاحب ہوں، کسی نے کم کیا، کسی نے بہت زیادہ کیا۔ تو قاضی صاحب کا نام جو ہے وہ گونج رہا ہے اسلام آباد کی مارکیٹ میں، لیکن یہ آئینی بینچ کی بجائے آئینی عدالت بننی ہے، اور اس میں ججز کی عمر جو ہے وہ بڑھا کر 68 برس کر دی جائے گی، صرف آئینی عدالت کے ججز کی، نارمل سپریم کورٹ کی نہیں۔ دوسرا پہلو، جو ہائی کورٹس کے جج صاحبان ہیں ان کی ٹرانسفر
پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہائی کورٹ کے جج کی مرضی کے بعد آپ ان کی ٹرانسفر کرتے تھے، اب ان کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر کر سکیں گے یا انہیں چھٹی پہ مجبور کریں گے. اور یہ اسلام آباد کے جج صاحبان جو خط لکھتے ہیں جن سے حکومت کو پرابلمز ہیں، ان کے لیے یہ بندوبست بظاہر دکھائی دیتا ہے. تیسرا نقطہ جو ہے اس سلسلے میں وہ جڑا ہوا ہے آپ کا بلدیاتی نظام سے اور NFC سے. صوبوں کی بحث اس ملک میں، یہ خبر آپ نوٹ کر لیں، جاری اور ساری رہے گی. کئی میڈیا ہاؤسز صوبوں کی بحث کو بڑھ چڑھ کر بڑھائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ نئی قیادت ضروری ہے، اور یہ بتائیں گے کہ ملک کے مسائل کا حل نئے صوبوں سے ہے، اور یہ بتائیں گے کہ سسٹم ڈیلیور کرنے سے ناکام ہے. 10 سے 15 سال دیے جائیں نئے صوبوں کو، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو، سیاستدانوں کو، پارلیمان کو اپنی جگہ رکھا جائے تو پھر ملک آگے بڑھتا ہے. یہ بھی خبر آپ کو دے رہا ہوں. لیکن اس میں ہوگا یہ کہ نئے صوبوں کی بحث کی آڑ میں، کیونکہ یہ سندھ کو، پنجاب کو منظور نہیں، بلدیاتی نظام کے نفاذ کو یقینی بنایا جائے گا. ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، میرے دیکھنے والوں کو میں عرض کروں، جانتے ہیں، ان کو ہمیشہ سے نئے صوبوں کی بحث بہت اچھی لگتی ہے، ان کو ہمیشہ سے ایک مؤثر بلدیاتی نظام بہت اچھا لگتا ہے. اور میرے ملک کو سیاستدانوں کو دونوں چیزیں اچھی لگتی ہیں. وہ چاہتے ہیں جو کچھ ہے وہ قانون سازوں کے پاس ہو، نیچے تو فنڈز جائیں نا، نیچے تو بلدیاتی نمائندہ امپاورڈ ہوئی نا. آخری سسٹم مشرف دور کا تھا جس کا بیڑا گرک بعد میں پرویز لائی صاحب نے آ کے کر دیا. یاد ہے جب آپ کو میاں عامر صاحب لاہور کے میئر ہوا کرتے تھے. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ صوبوں کی بحث یعنی دکھایا کچھ کیا، اس کے بدلے بلدیاتی نظام کو امپاور کر لیا جائے گا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی آلریڈی ایک ریزولوشن پاس کر کے وفاق کو بھیج چکا ہے اسی سلسلے میں کہ اس کی مدت، میعاد اور اس کے اختیارات کا تعین کیا جائے. تیسری خبر 27ویں ترمیم کے حوالے سے کیا ہے؟ مجسٹریٹی نظام انگریز کا، کہ جی ہر ضلع میں جو DC ہے TCO ہو جائے اور وہ سزا جزا کا فیصلہ معمولی مسائل کے اوپر کر سکے اور وہ جواب دہ بھی ہو اور جواب دہ نہ ہو. مجسٹریٹ کا مطلب یہ ہے. تو اس کو امپاور کرنا ہے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مجسٹریٹ کو بھی امپاور کرنا ہے، آپ نے بلدیاتی نظام کو بھی امپاور کرنا ہے، آپ کا MPA بھی ہوگا، آپ کی اسمبلی بھی ہوگی، آپ کی عدالت بھی ہوگی، کڑما سمجھ جائے گا. تجربہ کر کے دیکھ لیں دفعہ، پھر بار بار ہوتے رہے ہیں، انگریز دور سے شروع ہو گئے. چوتھا ایشو ہے NFC کا، مالیاتی کمیشن کا جو معاملہ ہے، جو کہ صوبوں میں 18ویں ترمیم اور پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا کام ہے. کہ آپ سمجھیں کہ کچھ 40-41% وفاق کے پاس ہوتے ہیں فنڈز اور باقی 58-59% صوبوں کے پاس ہوتے ہیں. تو اس میں یہ جو پیپلز پارٹی راگ الاپ رہی ہے کہ شاید صوبوں کے فنڈز کی مد کو کم کرنا ہے، تو یہ ہمیں منظور نہیں، کیونکہ یہی تو ہماری جدوجہد تھی 18ویں ترمیم میں. بات ان کی ٹھیک ہے. اس کا دوسرا طریقہ بھی سائیوں نے دریافت کر لیا ہے. فیصل باٹا صاحب کل کہہ رہے تھے نا کہ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر یا ترمیم منظور کرواتے ہیں، یہ چوٹ لگا کر منظور کرواتے ہیں، اور 27ویں نہیں بلکہ 28ویں بھی لانی پڑی تو لائیں گے. مرضی والے بادشاہ، جو تہاڈا دل کرے کرو، کر سکتے ہیں آپ. لیکن خبر یہ ہے کہ یہ صوبوں کے وسائل اور ان کی مد جو ہے وہ کم کرنے کی بجائے، جو صوبے یہ لینے کے باوجود 58-59% لینے کے باوجود بھی وفاق سے مزید پیسے مانگتے ہیں، وہ ختم کرنا ہے. اور انہیں کہنا ہے کہ وہ تعلیم ہو، صحت ہو اور BISP پر جیسے پروگرام ہوں، وہ خود سے جنریٹ کریں، وفاق سے نہ مانگیں، کیونکہ وفاق قرضے لیتا ہے اور پھر آگے دیتا ہے. یہ ان کی حکمت ہے. ایک میں مدعا اور آپ سے ذکر کروں، پچھلے جو 3-4 آرمی چیف گزرے اور جو 3-4 ادوار گزرے اسٹیبلشمنٹ کے، ان کو سمجھنے اور جاننے کے بعد میرا تاثر یہ کہ ہمیشہ سے 18ویں ترمیم جب سے آئی، اسٹیبلشمنٹ کے ہاں سے NFC واز دی کنسرن. ان کو لگتا تھا کہ NFC ایوارڈ کی جو تقسیم ہے یہ منصفانہ نہیں ہے، وفاق سفر کرتا ہے. یہ ان کی ہاں رائے پائی گئی ہے. اچھا، ایک مدعا میں نے پیپلز پارٹی کے ٹویٹ کے اوپر اور ذکر کرنا ہے کہ یہ جو بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا اور جس کے اوپر پیپلز پارٹی لائن آف ایکشن لے رہی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو خوش آمدید کہہ چکی. یہ میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ ہم اگست سے آنورڈ اپنے کالمز میں بھی ویلاگ میں بتا رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم آنی ہے اور اس کے خد و خال یہ ہوں گے. مور لیس وہ سب کچھ درست ثابت ہو رہا ہے. لیکن اس میں پیپلز پارٹی نے جو ٹویٹ کیا نا، یہ پنجابی ایک محاورہ ہے کہ گونگلوں تو مٹی چاڑنا، یہ اس کے مترادف ہے. پیپلز پارٹی گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، وہاں کی حکومتیں انہیں دے دی جائیں گی اور یہ مان بھی جائیں گے اور اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. تھوڑا بہت پریشر کر کے NFC کی جو ڈویژن اپنی مرضی کے مطابق کروا لیں گے. اس کا حل میں نے آپ کو بتا دیا ہے. بلدیاتی نظام پہ مسئلہ نہیں ہوگا. 243 میں جو چینجز ہیں میں نے بتایا صرف ایک عہدہ تخلیق ہوگا اور جو کانسٹیٹیوشنل کور ہے فیلڈ مارشل کو وہ ملے گا. کیونکہ اگر آپ نے فیلڈ مارشل کا لفظ لکھ دیا تو تاحیات تو ہر دور میں تو فیلڈ مارشل نہیں ہوگا نا، اگر اس کو اختیارات دینے ہیں تو یہ لکھا جائے گا کہ چونکہ فیلڈ مارشل اگر ملک میں ہو تو اس کی موجودگی میں وائس چیف کا عہدہ تخلیق کیا جائے گا آئندہ بھی اگر فیلڈ مارشل ہو. یہ اس کی وضاحت میں بتا رہا ہوں. تو اب یہ جو پیپلز پارٹی ہے یہ اس کے اوپر اثر کیسے سر میں لکھا ہے کہ یہ تو برابر کی شریک ہے اور یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں. اس بات میں وزن ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ڈسکشن میں آ چکی تھیں اور پھر جا کے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ ہم CEC میں بیٹھیں گے اور جا کے بات کریں گے. ایک اہم نقطہ چیئرمین الیکشن کمیشن کا ہے.
چیف الیکشن کمیشن جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر ابھی تک آپ کو پتہ ہے پاکستان میں فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ فیصلہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر نے کرنا ہے، اور دونوں کے بیچ کنسنسس ناممکن ہے، نوئنگ کہ پی ٹی آئی کا اپوزیشن لیڈر اور شہباز شریف صاحب کبھی بھی ایک نقطے پر اتفاق نہیں کریں گے، اور جو نئی ترامیم ہوئی اس کے بعد تو اسے اور بھی پیچیدہ کر دیا گیا۔ تو اب یہ خبر یہ ہے میرے پاس کہ جیسے آرمی چیف کا تعین ہے اسی طرح سے پی ایم کو اختیار دیا جا سکتا ہے، اور جو نگران حکومتوں کا قانون ہے وہ بھی بدلا جا سکتا ہے، اور نگران حکومتیں بھی لمبی کھینچی جا سکتی ہیں، لہٰذا کہیں یہ نہ ہو کہ نہ رہے بانس اور نہ رہے بانسری۔ یہ کلاسا صاحب نے لکھا ہے منیر فاروق صاحب کے تجزیے کے اوپر، 7 نومبر کو سینٹ میں یہ پیش کی جا رہی ہے، دلچسپ ہے، اس پہ نظر رکھیں گے اور آپ تک اپڈیٹس پہنچاتے رہیں گے۔ رہ گئی کہانی پی ٹی آئی کی اور دیگر معاملات کی، اور پنجاب میں جو ڈیفیمیشن کورٹس بن رہی ہیں، یہاں پہ تیفی بٹ کے ذکر پر اعزاز سید اور دیگر کو محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں چیلنج کروں گی۔ مرضی عالیہ سرکار، اللہ حافظ۔